اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گئے وقتوں کی بات ہے کہ ایک چڑی مار نے ہزارہا ترکیبیں استعمال کر کے جال بچھا کر ایک نہایت عمدہ اور نایاب چڑیا پکڑی۔ جب چڑیا جال میں پھنس گئی اور آزاد ہونے کی کوئی راہ نہ نکل سکی، تب وہ تھک ہار کر چڑی مار سے بولی، اے زیرک انسان، بالفرض اگر تو مجھ جیسی ننھی سی چڑیا کو پکڑ کر کھا بھی گیا تو اس سے تجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو خدا جانے اب تک کتنے بکرے، دمبے اور گائیں بلکہ اونٹ تک ڈکار گیا ہوگا۔ اگر اتنے بڑے بڑے حیوان کھا کر بھی تیری طبیعت سیر نہ ہو پائی تو میرے چھٹانکی بھر گوشت اور نرم ہڈیاں تو داڑھ میں زیرہ ہی ثابت ہوں گی۔ اس لیے تیری دور اندیشی اور حوصلہ مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تو مجھے اس جال سے آزاد کر دے۔ چڑی مار بھی موج میں آ گیا اور شرارت سے بولا، یہ بتا، اگر میں تیری بات مان کر تجھے آزاد کر دوں تو بھلا میری اس میں کیا بھلائی ہے؟ مجھے اس کے بدلے کیا ملے گا؟ میں نے شبانہ روز محنت سے تجھے پکڑا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے تجھے کھانے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے پکڑا ہو، وہاں سے تو مجھے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ تو بھلا مجھے کیا دے سکتی ہے؟ چڑیا بڑی عقل مند اور دانا تھی۔ اس نے اندھیرے میں ایک تیر چلایا اور بولی، مجھے فروخت کر کے آخر تجھے کتنا مال نصیب ہوگا؟ بس 2-4-10 درہم سے بات آگے نہیں جائے گی۔ اب بھلا وہ 2 درہم 10 درہم تو کتنے دن استعمال کرے گا؟ لہذا یہ گھاٹے کا سودا دل سے نکال دے اور دھیان سے میری بات سن۔ اگر تو مجھے آزاد کرنے کا احسان کر دے تو اس کے بدلے میں 3 ایسی بے بہا نصیحتیں تیرے گوش گزار کروں گی جن کا پھل تو ساری زندگی کھائے گا، اور تیرے اطمینان کے لیے میں سچ بول رہی ہوں۔ پہلی نصیحت تو تیرے ہاتھ پر بیٹھے بیٹھے کروں گی، دوسری دیوار پر بیٹھ کر کروں گی، اور وہ ایسی ہوگی کہ مارے خوشی کے تیرا ڈھیروں خون بڑھ جائے گا، اور تیسری نصیحت جو اعلیٰ ترین ہوگی، درخت کی اونچی ڈال پر بیٹھ کر کروں گی۔ ان 3 نصیحتوں پر عمل درآمد کر کے تو زمانے میں بڑا نام حاصل کرے گا۔ چڑی مار کچھ دیر شش و پنج کا شکار رہا اور پھر رضامند ہو گیا اور جال ڈھیلا کر کے چڑیا کو چھوڑ دیا۔ چڑیا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پھدک کر اس کے ہاتھ پر آ بیٹھی اور حسب وعدہ پہلی نصیحت کر ڈالی۔ وہ بولی، سن، پہلی نصیحت یہ ہے کہ ایسی بات جو کسی بھی صورت ممکن نہ ہو اور اس کے بارے میں عقل مند سے عقل مند آدمی تجھے مشورہ دے تو اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ کہہ کر چڑیا پھر سے اڑ کر منڈیر پر جا بیٹھی اور بولی، دوسری نصیحت سن کہ جو مصیبت آ کر گزر جائے اس کو یاد کر کے غمگین نہ ہو، اور ایسے ہی جب کوئی آسائش آ کر ہاتھوں سے نکل جائے تو اس کے بارے میں سوچ کر مسرت حاصل کرنا فضول اور بیکار ہے۔ دوسری نصیحت چڑی مار کے سر سے گزر گئی۔ وہ جھٹ سے بولا، اس دوسری نصیحت کو ذرا تفصیل سے بتا، میں سمجھ نہیں پایا۔ چڑیا نے پھدکتے ہوئے جواب دیا، اس وقت میرے پوٹے میں 10 درہم وزن کا ایک بیش قیمتی موتی ہے جس کی قیمت دنیا میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ موتی حاصل کر کے زندگی بھر کے لیے فکر معاش سے بے خبر ہو جاتا، بلکہ تیری نسلیں بھی شہزادوں کی سی زندگی بسر کرتیں، مگر افسوس کہ تو نے میری باتوں میں آ کر بیش قیمتی موتی کو کھو دیا۔ یہ تحفہ شاید تجھ جیسے بدقسمت اور بے وقوف کی تقدیر میں نہ تھا۔ یہ سننا تھا کہ چڑی مار دھاڑے مار مار کر رونے لگا جیسے اس کا کوئی عزیز انتقال کر گیا ہو۔ بار بار ٹھنڈی آہیں بھرتا، سینے کو پیٹتا اور فریاد کرتا کہ ہائے، میں تو تباہ ہو گیا، میں اس چالاک چڑیا کی باتوں میں کیوں آ گیا، اسے کیوں آزاد کر دیا؟ وہ بھی کیسی منحوس گھڑی تھی جب میں نے جال ڈھیلا چھوڑا اور ایسی نایاب چڑیا کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ اس نے مجھے ہتھیلی میں جنت کا لالچ دے کر لوٹ لیا۔ وہ وویلا کرتا جا رہا تھا، تب چڑیا نے کہا، ارے او ناسمجھ انسان، میں نے پہلے ہی تجھے نصیحت کی تھی کہ گزری ہوئی مصیبت پر ماتم کرنا بے وقوفی کا کام ہے۔ جب وہ بات ختم ہو چکی تو وویلا کیسا؟ لگتا ہے تو نے میری نصیحتوں کو اپنے بہرے پن یا لالچ کی جلد بازی میں پوری طرح نہیں سنا۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ خواہ تیرے سامنے کوئی بھی ناممکن بات کو ممکن کر دکھانے کا دعویٰ کرے
تو اس پر کان مت دھرنا ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ ذرا عقل سے کام لے، سوچ تو صحیح، مجھ ننھی سی جان کا کل وزن ملا کر بھی 3 درہم کے برابر وزن سے زیادہ نہیں، بھلا 10 درہم وزن کا موتی میرے ننھے سے پوٹے میں کیوں کر آ سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی چڑی مار یکدم رونا دھونا فراموش کر بیٹھا اور حیرت کی تصویر بنا چڑیا کو دیکھنے لگا کہ بلا شبہ یہ صحیح کہہ رہی ہے، میں نے پہلے ہی اس کی طرف نظر کیوں نہ کی، اور بولا اے نازک چڑیا، اب برائے مہربانی وہ تیسری نصیحت بھی مجھ پر آشکار کر دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ چڑیا نے کہا، خوب کہا، ارے ناسمجھ، تو نے میری پچھلی 2 نصیحتوں کو کون سا پلو سے باندھ لیا جو تیسری نصیحت کا خواستگار ہے؟ وہ اعلیٰ ترین نصیحت تجھ جیسے بے دماغ انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر خوشی سے چہچہاتی چڑیا جنگل کو روانہ ہو گئی۔ اس حکایت سے یہ بات عقل میں آتی ہے کہ وہ فائدہ جو آپ کو اپنے زیادہ قریب نظر آ رہا ہو، اس کو اس فائدے پر قربان کرنا عقل مندی نہیں جو وعدوں وعید کی مرہون منت ہو۔ آج کل وہ زمانہ ہے کہ کسی کو مشوروں پر اندھا دھند اعتبار کر لینا بے وقوفی ہے۔ پہلے اسے اپنے نفع نقصان کے تناظر میں پرکھیں، پھر اس مشورے کو اگر قابل سمجھیں تو اس پر عمل کریں۔ دوسری بات جو اس حکایت سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نصیحت کو ہمیشہ کان کھول کر اور دماغ کی کھڑکیاں کھول کر سننا چاہیے۔ جلد بازی کا ہر کام شیطان کا ہوتا ہے۔ حقیقت کتنی تلخ کیوں نہ ہو، خیالی حلووں سے بہرحال بہتر ہی ہوتی ہے۔